من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم سبحان اللہ۔ جیسا کہ پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 56 اور 57 میں یہ مضمون بیان فرمایا کہ حبیبی آپ کے پاس آ کر قسمیں اٹھاتے ہیں کہ یہ آپ میں سے ہیں، صحابہ میں سے ہیں، تو وما ہم منکم، لیکن یہ ان کا ایمان والوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ولاکنہم قوم یفرقون، لیکن یہ تو بزدل لوگ ہیں۔ مطلب یہ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی جماعت میں اس لیے وہ شامل ہو کے رہتے تھے تاکہ کچھ منافع حاصل کر سکیں اور آنے والی تکلیف سے بچ سکیں۔ اپنی الگ تحریک، اپنی الگ جماعت نہیں بنا سکتے کیونکہ بزدل ہیں جی۔ ان کو ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم ان سے الگ ہوں تو یہی ہمیں مار دیں جی۔ تو اندر کھاتے یہ یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور اوپر سے یہ اہل ایمان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ان کو بھی پیغامات محبت بھیجتے رہتے ہیں جی، اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی بار بار یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو آپ میں سے ہیں جی، ہمارا تعلق آپ کے ساتھ ہے۔ اور پچھلے مضمون میں جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کل کے جو درس ہے پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن کرتے ہیں صدقات کی تقسیم کے معاملے میں جی۔ منافق جو ہے نا بندہ، اس کے منہ میں لقمہ دے دی جائے تو راضی ہو جاتا ہے جی، اگر اس کو کسی وجہ سے نہ ملے تو پھر باتیں کرتا ہے، پھر ناراض ہو جاتا ہے جی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جو باتیں تھیں وہ بیان فرمائیں، کیونکہ ان باتوں کا تعلق آج کے اس درس کے ساتھ ہے، اور اگلی آیات کریمہ جو ہیں وہ ساری اسی مضمون کے تحت آ رہی ہیں، تو اس لیے وہ پچھلا تھوڑا سا اس کو تعلق جوڑنا ضروری تھا تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے پچھلا، تو آگے جو ہے نا وہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ۔ ہوتا یہ تھا کہ منافقین جو ہیں وہ اپنے مجمع میں بیٹھ کر، جب اکیلے ہوتے تھے نا تب بیٹھ کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے جی، آقا علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، استہزاء کرتے جی۔ یہ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے صرف مثال عرض کر رہا ہوں۔ جیسے عموماً کئی بچے استاد کے پاس پڑھتے ہیں، ان کو استاد کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جی، ان کو امام کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ جب وہ عقیدت اور محبت والے بچے جو ہیں وہ اکیلے بیٹھیں گے نا تو بعد میں یہ کہیں گے یار ہمارے استاد صاحب نے یہ فرمایا تھا، استاد صاحب نے یہ کہا تھا، یار فلاں بات کرتے ہوئے استاد صاحب نے کیا بات کی تھی پتہ ہے آپ کو۔ ویسے ادب والے الفاظ بولیں گے جی، ادب والے الفاظ بولیں گے جس سے تعظیم جھلکے گی، پتہ چلے گا ہر سننے والے بندے کو یار یہ بچہ جو ہے نا بڑا باادب ہے، استاد کا احترام کرنے والا بچہ ہے نا جی۔ تو اس طرح کر کے اب ایک کچھ لڑکے وہ ہوتے ہیں جو جن کے دل میں استاد کی عقیدت نہیں ہوتی جی، وہ جب آپس میں اکٹھے بیٹھیں گے تو وہ بات میں کیڑے نکالیں گے، استاد نے یہ بات کی تھی یار، یہ کیا بات ہوئی یار جی، سمجھاتے ہوئے یہ بات تو کھول نہیں پائے، یہ تو بتا نہیں پائے، یہ سمجھا نہیں پائے جی۔ ان سے تو اچھا میں پڑھا لیتا ہوں، ان سے اچھا تو میں سمجھتا ہوں جی، میں خود دنائے کل ہوں، نعوذ باللہ میں خود عقل کل ہوں۔ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ اپنے مجمع میں بیٹھ کر پھر استاد کی نقلیں بھی اتاریں گے، استاد کا استہزاء بھی کریں گے، مذاق بھی اڑائیں گے جی۔ اور جب ایسی جگہ میں بیٹھیں گے تو جن کے سامنے باتیں ہوں گی ان کو بھی پتہ چل جائے گا بھائی یہ تو استاد کے ادب اور احترام سے خالی ہے، ان کے دل میں استاد کی کوئی عقیدت نہیں ہے جی، کوئی ادب نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رہے اطاعت ہوتی ہی تب ہے کسی کی، یا تو ڈنڈے کے زور پہ ہوتی ہے یا پھر عقیدت کے زور پہ ہوتی ہے۔ عقیدت ہوگی تو بندہ اطاعت کرے گا، عقیدت ہوگی تو بندہ اطاعت کرے گا نا۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، میں یقول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، پھر کیا کرو؟ پیروی کرو۔ یہ اکیلے دعوے تو نہیں چلتے نا جی، اکیلا بندہ دعویٰ کرتے رہے جی مجھے تو بڑی محبت ہے جی، نہ محبت یہ نہیں، اطاعت پہلے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کو اور اطاعت کو اکٹھے جوڑا ہے، محبت اور اطاعت کو اکٹھے دونوں کو لازم ملزوم کیا۔ میں محبت ہے نا پھر بات مانو، پیار کرتے ہو نا بات مانو، عشق ہے نا تمہیں خدا رسول کے ساتھ تو بات مانو جی۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ بندہ محبت اور پیار کے ساتھ بات مانتا ہے۔ آج بھی اتنے اہل ایمان جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر و فکر کر رہے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، وہ اللہ رسول کی محبت میں کر رہے ہیں جی۔ وگرنہ ڈنڈا جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں اس وقت، ڈنڈا جو ان کے پاس ہے وہ نہ اسلام کے لیے ہے نہ اسلام کے لیے چلتا ہے۔ ان کے پاس جو ڈنڈا ہے وہ صرف اور صرف انگریز کے قوانین منوانے کے لیے ہے، بس اس کے علاوہ نہیں۔ اسلام کی گستاخی ہو ڈنڈا حرکت میں نہیں آئے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پتہ ہے نا یا یہاں پہ خدا رسول کی گستاخیاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ آئے دن بدتمیزیاں کرتے ہیں، کوئی بے ادب وہاں سے کھڑا ہو رہا ہے، کوئی گستاخ وہاں سے کھڑا ہو رہا ہے، تب پولیس خود حرکت میں نہیں آتی، ادارے خود حرکت میں نہیں آتے، بیچاری عوام جو ہے ان کو جانا پڑتا ہے ان کو کہنے کے لیے بھائی ذرا کان کھولو، بہرے بن کے بیٹھے ہوئے ہو، آنکھیں کھولو، آنکھیں اپنی ذرا کھولو، ذرا واہ کرو اپنی آنکھیں، اندھے بن کے بیٹھو، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کیا ہو رہا ہے؟ لیکن جب ان کی کوئی بے ادبی کر دے، ابھی کل کی ایک ایف آئی آر کی رپورٹ جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، جس میں کسی بندے نے مریم نواز شریف صاحبہ ان کے خلاف کسی نے بات کر دی ہے تو اس پہ ایف آئی آر ہو گئی ہے۔ تو بندہ بھی ڈرائیور تھا بیچارہ، ٹیکسی ڈرائیور تھا، اس پہ پرچہ درج ہو گیا، ہاں بھی پکڑ لیا اس کو، تم نے حضرت صاحبہ کی کیوں گستاخی کی ہے؟ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انگریز کی مشنری کو چلانے والے جو ہے نا ہر ایک بندہ مقدس ہے۔ توہین عدالت بھی جرم ہے، توہین حکمران بھی جرم ہے جی، توہین فلاں بھی جرم ہے، لیکن جرم نہیں ہے یہاں پہ تو خدا رسول کی توہین جرم نہیں ہے۔ بہرحال تو منافقین جو ہیں وہ میں آپ کو مثال سے سمجھا رہا تھا، اسی طرح کر کے کئی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے امام کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، ہاں جی ہمارے امام صاحب نے یہ فرمایا تھا، علامہ صاحب نے یہ فرمایا تھا، مفتی صاحب نے یہ فرمایا تھا، مولانا صاحب نے یہ فرمایا تھا۔ کئی وہ ہوتے ہیں جو نماز بھی پڑھیں گے ہاں جی تو ساتھ ساتھ بدخویاں بھی کریں گے، عیب جوئی بھی کریں گے، عیب گوئی بھی کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے بھی صحیح، ڈھونڈیں گے بھی صحیح عیب، لوگوں کو بتائیں گے بھی صحیح ہاں جی۔ ایسے لوگ جو قاری یہ کہہ رہا تھا ہاں جی، مولوی کہہ رہا تھا ہاں جی، ان کے منہ سے پتہ چل جائے گا یار ان کو کتنی عقیدت ہے اپنے امام کے ساتھ۔ یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارے ہاں کہ 10 سال ہم ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، 10 سال کے بعد کہتے ہیں امام ہمارا چور تھا۔ 10 سال ایک نہ امام گیا، اب دوسرا امام آ گیا، شروع میں وہ بڑا میٹھا لگا، 10 سال کے بعد کہا او بھائی اس کو تو استنجے کے آداب ہی نہیں آتے امام ہمارے کو، وہ بھی گیا۔ اب اس طرح کر کے 4 امام ایک بندے نے بھگتایا اپنی زندگی میں، 4 امام بھرتے اس نے، 4 اماموں کے پیچھے نماز پڑھی، ہر امام 10 سال کے بعد رخصت ہو رہا ہے اور ہر امام کو یہی کہا جا رہا ہے یہ تو ہے ہی پلیت۔ میں ایک جگہ میں گیا تو وہاں ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی ہماری مسجد میں جتنے بھی امام آئے سارے حرامی تھے، یہ الفاظ تھے اس کے۔ اب بتائیں جی جو بندہ اپنے امام کے لیے یہ والے الفاظ استعمال کرے اس کی نماز کیا نماز ہے یار؟ 40 سال نمازیں پڑھی 4 اماموں کے پیچھے، مختلف پیچھوں کے پیچھے، تو سارے حرام دے، سارے پلیت ہیں، سارے چور ہیں، سارے فلاں ہیں، تو بھائی تیری پھر نمازیں کیا ہیں؟ رب تعالیٰ قیامت والے تو اس سے پوچھ لے وہ تو حرامیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، بڑا حرامی تو ہے، پھر کیا جواب ہوگا ان کے پاس؟ کچھ جواب ہے ان کے پاس؟ تو یہ عقیدت ہو نا دل میں، محبت ہو تو پھر الفاظ اور طرح کے نکلتے ہیں، ادب سامنے بھی ادب ہوتا ہے، پیٹھ کے پیچھے بھی ادب ہوتا ہے۔ یہ نہ وہ سامنے آ جائے تو کتے کی طرح دم مارنے لگے، جب پیٹھ کے پیچھے جائے تو پھر جناب اس کی زبان جناب وہ کتے کی زبان سے بھی بڑی ہو جائے، تو یہ کوئی عقیدت نہیں ہوتی، یہ کوئی محبت نہیں ہوتی جی۔ اگر اپنی بات داد بچانا چاہتے ہیں نا تو پھر عقیدت کو آگے رکھیں ذرا، عقیدت بھی وہ جو حد شرع میں ہو، یہ نہیں کہ اپنے پیر کو خدا مان لیا نہ خدا رسول سے بھی آگے مان رہے ہیں اپنے پیروں کو، نعوذ باللہ، وہ عقیدت بھی مردار ہے، میں سچی کہہ رہا ہوں، وہ عقیدت بھی عند شرع مذموم ہے، جو بندے کو خدا رسول کے احکامات سے آگے لے جائے کسی کی عقیدت، وہاں عقیدہ دیکھا جائے گا، عقیدہ پہلے عقیدت بعد میں، یہ بھی ذہن میں جی۔ یہ نہیں کہ بندہ عقیدت میں اتنا اندھا ہو جائے کہ جناب وہ شتر بے مہار کی طرح بھاگا جائے پیچھے کسی کے، اور اس کو پتہ ہی نہ ہو یار وہ قرآن بیان کر رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے، یا اپنے نفس کی طرف دعوت دے رہا ہے، وہ داعی قرآن ہے جی، داعی اللہ ہے،
یا پھر داعی الی نفسہ ہی ہے، یہ بھی ہم فرق نہ کر سکیں تو پھر ہم میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی ہے فرق یار بندے؟ پھر کوئی فرق نہیں رہتا بندے. تو اسی طرح کر کے جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا کہ شاگردوں کے بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، مقتدیوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، اسی طرح گھر میں بچے ہوتے ہیں، والدین کے ساتھ ان کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہی ہوتا ہے. کئی بچے وہ ہوتے ہیں جو ماں کا ادب کرتے ہیں، ابا کا ادب کرتے ہیں، وہ اکیلے بھی بیٹھیں گے، اماں جی فرماتی ہیں، ابا جی فرماتے ہیں، یہ کہیں گے ہیں جی. تو جب وہ ایسے ہوں جن کے اندر عقیدت نہ ہو تو وہ کہیں گے بوڑھا یہ کہہ رہا ہے، بوڑھی یہ کہہ رہی ہے. وہ اماں ابا جی جو ہیں وہ بوڑھا بوڑھی ہو گئے، پھر بوڑھا کہہ رہا ہے، بوڑھا کہہ رہا ہے، ہمارا تو بوڑھا ہی نہیں مانتا. اس طرح کے الفاظ بولیں گے. یہ ان کے اندر کی غلاظت اور خباثت پر دلالت کرتی ہے بات کہ ان کے اندر اپنے اماں کی اور اپنے ابا کی محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب ذرا مسئلے کی طرف آئیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو منافقین کا معاملہ تھا وہ بھی یہی تھا. منافق ایک طرف حضور کے صحابہ کی جماعت تھی، حضور کے صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ایک صحابی کہنے لگے یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنا کے بھیجا ہے. دوسرے کہنے لگے یار آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ہے. تیسرے کہنے لگے کہ یار کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ بنا کے بھیجا ہے. اتنے میں میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے. ظاہری بات ہے اب حضور کے صحابہ نے جب باقی انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں تو حضور کا ذکر بھی کرنا تھا انہوں نے، لیکن ابھی آقا علیہ السلام کے ذکر کا وقت نہیں ہوا، ابھی باقی انبیاء کی باتیں کر رہے تھے. ادھر حضور تشریف لے آئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو کچھ تم نے کہا ہے وہ میں نے سارا سن لیا ہے. اللہ خبردار یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تمہیں، ہاں یہ ٹھیک ہے آدم صفی اللہ ہے، نوح علیہ السلام نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے. صحیح بات ہے اسماعیل علیہ السلام ذبی اللہ ہے، صحیح کہہ رہے ہو تم. لیکن اللہ وانا حبیب اللہ ولا فخرا، یہ بھی بات میں تمہیں فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، تمہاری اطلاع کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا حبیب بنا کے بھیجا. محبت ہو تو پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں. صحابہ حدیث پاک ہے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ اسی طرح حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضور کی شانیں بیان کر رہے ہیں. اللہ نے ہمارے حبیب کو یہ شان بھی دی، یہ شان بھی دی، یہ شان بھی دی. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے. آقا علیہ السلام میں صحابہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ باتیں کر رہے تھے، آپ کی شانیں بیان کر رہے تھے، ایک دوسرے کو سنا رہے تھے آپ کی باتیں. اللہ نے آپ کو یہ بھی مقام دی، یہ بھی مقام دیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ قسم اٹھاؤ نہ باقی یہی باتیں کر رہے تھے. کیا خیال ہے حضور کے صحابہ حضور سے کوئی خلاف واقع بات کریں گے؟ نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام جو بات کو پختہ کر رہے تھے. کیوں؟ آقا علیہ السلام آگے بڑی بات بتانا چاہتے ہیں. جیسے کوئی مولوی خطیب تقریر کر رہا ہو تو کہتا ہے سبحان اللہ پڑھیں جی، بات بڑی آ رہی ہے تو سبحان اللہ بھی اسی حساب سے ہو. مہمان بڑا آ رہا ہے استقبال بھی ویسے ہونا چاہیے بھائی، کام بڑا کیا ہے پروٹوکول بھی ویسے ہونا چاہیے. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام کیونکہ بہت بڑی بات بتانے والے تھے. آقا علیہ السلام میں صحابہ واقعی یہی بات ہے، حضور یہی بات ہے. آقا علیہ السلام میں قسم چکو پھر اللہ کی قسم. صحابہ کہتے یا رسول اللہ کی قسم یہی باتیں کر رہے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ پھر تم خوش ہو جاؤ، میرا اللہ جو ہے نا وہ اپنی شان کے مطابق عرش پر تم پہ فخر فرما رہا ہے، تمہارے ذکر کر رہا ہے رب تمہارا. اللہ ہیں جی. جب دل میں عقیدت ہو نا باتیں پھر ایسی نکلتی ہیں. اور دوسری طرف وہ منافق تھے اللہ اکبر کبیرہ. جب ان کا مجمع لگتا نا آپس میں بیٹھ کے آقا علیہ السلام کا استہزاء کرتے، حضور کا مذاق اڑاتے، تو ان کو وہاں بیٹھے ہوئے کو بندہ کہہ دیتا تم جو باتیں کر رہے ہو نا یہ تو آقا علیہ السلام کو پتہ چل جائے گا تمہارا، پھر تمہارا کیا بنے گا. آگے سے پتہ کیا کہتے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ وہ تو کان کے کچے ہیں، جو بھی کہہ دیا جائے مان جاتے ہیں. وہ مان جاتے ہیں، جو بھی کہہ دیا جائے مان جاتے ہیں. ہاں جی. حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کی نہیں مانتے تھے. ہاں جی. کئی ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ بھی ہے وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. ہاں جی. اس کے باوجود کیونکہ آپ کی طبیعت میں شر نہیں ہے، آپ کی طبیعت میں فساد نہیں ہے. ہاں جی. آپ کو پتہ ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے لہجے سے اس کے کلام سے پتہ چل رہا ہے. کوئی بچہ چھٹی مانگنے آیا ہے پتہ ہے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی استاد جو ہے کریم النفسی کا ثبوت دیتے ہوئے بچے کو کہتا ہے یار ہاں جو تو کہہ رہا ہے، چھٹی کر کے آیا وہ جھوٹ بول رہا ہے آگے، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یار جو تو نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ بیٹا بیٹھو. اسے پتہ ہے بھی وہ ہے ہی ایسی دماغ کا بندہ، ایسی طبیعت کا بندہ ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، تو وہ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے.
اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ یقین کر جاتا ہے اس پہ، اسے یقین نہیں ہوتا، اپنی کریم و نفسی کی بنا پر اسے چھوڑ دیتا ہے، چل ٹھیک ہے یار جو کہتا ہے ٹھیک ہے جا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی آ کر منافقین وہ کہتے تھے کہ جب پتہ چل جائے گا آقا علیہ السلام کو تو ہم قسم اٹھا لیں گے، ہم کہیں گے یا رسول اللہ ہمارا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا، ہم تو ایسی باتیں کر رہے تھے۔ جیسے تبوک کے راستے میں جاتے ہوئے ایک منافق نے آقا علیہ السلام کے خلاف بات کر دی تھی، تو آگے آپس میں کہیں، بلکہ اسی صورت میں ہی آ رہا ہے، یہ اگلی آیت نمبر 65 میں آ رہا ہے یہی مضمون، کہ وہ جب وہ پکڑا گیا تو کہنے لگا یہ نخوض و نلعب یا رسول اللہ، ہم تو ویسے آپس میں ہنسی کھیل کر رہے تھے، ہم نے کوئی گستاخی کی نیت تھوڑی کی تھی، ہم نے تو ایسی ہی بات کی تھی، ہم تو ایسے بات لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی طبیعت خوش کرنے کے لیے، سفر کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے آپ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، آپ کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ بتائیں، تو منافق جو ہے نا وہ یہی کرتے تھے، وہ کہتے تھے، باتیں کرتے تھے حضور کے خلاف، کہتے جب جائیں گے تو وہ تو کان کے کچے ہیں، جو کہیں گے مان جائیں گے، جو کان میں بھر دیا وہ تو تسلیم کر لیتے ہیں، اگر پھر بھی انہوں نے نہ مانا تو قسم اٹھا لیں گے، قسم تو ماننے ہی ماننے ہماری، تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باتیں وہ رد کے کرتے تھے حضور کے خلاف، ہیں جی۔ اس سے ثابت ہوا کہ کریم النفس بندہ جو ہے نا اگر کسی کے جھوٹ کو چپ کر کے قبول کر لیتا ہے تو وہ قبول نہیں کرتا، وہ ویسے ٹرخا رہا ہے، یار ٹھیک ہے جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ کی نہ سواری ہے کیا، زعمو، لوگ کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں۔ میں ایک جگہ تھا پہلے 8 سال ایک مسجد میں گزارے ہیں، تو وہاں بھی یہ رولا ہوتا تھا، مرکز کا جماعت تھی بہت بڑی، تو ان کے لوگ جو ہے نا مجھے کوئی بھی بات ہوتی ہے آگے کہتے ہیں جی مرکز کہہ رہا ہے، یہ آرڈر آپ کی طرف مرکز کا ہے، ہاں جی۔ وہ ایک دو بار جب ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا جس کا ناک قابو نہیں ہوتا تھا وہی مرکز ہوتا تھا، جس کو پتہ نہیں ہوتا تھا وہی مرکز ہوتا تھا۔ اور حضور فرماتے ہیں سب سے جھوٹی سواری جو ہے نا، سب سے بدترین سواری جھوٹ کی، وہ زعمو ہے، لوگ کہہ رہے ہیں جی۔ آگ ایسی کسی کے بندے کی نہ وہ شادی کر رہا ہے، بندہ خوشی کر رہا ہے تو وہ دیکھ کے کہیں گے جی لوگ کہہ رہے تھے جی آپ کو مناسب، حالانکہ تکلیف خود کو ہوتی ہے، پیڑ اپنے دل میں ہوتی ہے، وہ نہیں بتاتے میں مجھے تکلیف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اپنے حبیب کو بتا دیتا تھا، محبوب پیارے یہ جو آ کے آپ کے سامنے آپ کو گھر میں بیٹھ کے کان کا کچا کہتے ہیں اور آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں، اور بھئی رب بھی بتاتا تھا محبوب کو، اور رب آقا علیہ السلام کے غلام بھی بتا دیتے تھے۔ ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا کھول دیتا ہے، دانا بندوں کو سمجھ آ جاتی ہے، کریم نفس لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کیسے جھوٹ بول رہا ہے جی، بات تکلیف اپنے دل میں اور باتیں لوگوں کی طرف منسوخ کر کے کر رہا ہے نا۔ اس طرح کے لوگ بہت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے، فساد سے، شر سے محفوظ فرمائے۔ اپنی طرف سے سمارٹ بن رہے ہوتے ہیں، آتے رہتے ہیں سمارٹ ایسے لوگ ہمارے پاس، اور جو لوگ کہہ رہے تھے، میں نے کہا مجھے پتا ہے لوگ جو کہہ رہے تھے تیرے اندر کا شیطان کہہ رہا ہے، ہمیں پتا ہے جو لوگ کہہ رہے تھے وہ لوگ تیرے اندر بیٹھا ہوا ہے جو باتیں کر رہا ہے، جو تمہیں غصہ رہا ہے، دین تمہیں برداشت نہیں ہے، دین تمہیں پسند نہیں ہے، اور باتیں کرتے ہو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ آئی؟ لوگوں کو خود برداشت نہیں ہوتا، دین خود بارے نہیں کھاتا لوگوں کو، اور اوپر سے باتیں کرتے ہیں۔ اب بتائیں نا یار، جو بندہ ٹی وی پہ فلمیں لگا کے، ڈرامے لگا کے، خود بہن بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں ڈرامے دیکھے، اس کی غیرت کا لیول اتنا مر چکا ہو، بتائیں اس کی دین کے معاملے میں غیرت کیسے جاگ سکتی ہے اس کی غیرت؟ اللہ تو بھی دین اس کو برداشت کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ بغیرتی برداشت کر چکا ہے۔ ایک ہی شے رہتی ہے بندے کے دل میں، بھائی یا خدا رسول کی محبت رہے گی یا پھر شیطان اور کفار کی محبت رہے گی، اسی طرح کر کے غیرت بھی ایک ہی رہتی ہے دل میں، یا دین کی غیرت رہتی ہے یا بغیرتی رہتی ہے۔ جہاں بغیرتی گھر کر جائے وہاں غیرت نہیں آ سکتی، جی۔ اور مزے کی بات یہ ہے جس کی غیرت مر جائے نا، اس کی نشانی یہ ہے اس کو غیرت کی بات پہ غصہ آئے گا، بغیرتی کی بات پہ غصہ نہیں آئے گا، غیرت کی بات پہ غصہ آئے گا۔ جیسے میں نے پہلے شاید بتایا تھا آپ کو، ایک جگہ مسجد کے حاجی صاحب تھے، ان کے بیٹے کی شادی، تو کچھ 7-8 دن پورے ان کی بیٹی گلی میں کھڑے ہو کے ناچتی رہی، روز گلی میں ناچتی رہی۔ ایک دن جو ہے وہ شادی ختم ہو گئی، ان کی بیٹی وہی گزرنے لگی تو امام صاحب وہاں سے گزرے، امام صاحب نے کہا بیٹا اذان کو دیر ہو رہی ہے، میں نے وضو بنانا ہے، آپ جلدی ذرا سپیکر کھول کے اذان پڑھ دو، تو میں ذرا وضو بنا کے آ جاتا ہوں، پھر نماز پڑھتے ہیں، آپ بے شک اذان پڑھ کے چلے جانا گھر۔ اس نے جا کر سیدھا بتایا ابا جی کو، ابا جی روٹی کھا رہے تھے، حاجی صاحب تپ نہیں گئے، فوراً غیرت جاگ پڑی،
یہ وہ بھاگتے ہوا ہے مولوی صاحب آپ کو حیا نہیں آئی؟ آپ نے میری بیٹی کو کہہ دیا اذان پڑھے، عورتیں بھی اذانیں پڑھتی، غیرت ہونی چاہیے آپ میں۔ اس نے کہا تو اذان رب کا نام لینا تھا نا، رب کے گھر میں لینا تھا، کون سے گناہ والی بات کی تھی میں نے؟ اس نے کہا تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ بیٹی کی آواز جو باہر جائے؟ اس نے کہا یار رب کے گھر میں کھڑے ہو کے رب کا نام عورت نہیں لے سکتی ہیں، تو گلی کے اندر کھڑی ہو کے 8 دن آپ کی بیٹی ناچ کیسے سکتی ہے؟ جی غیرت کی بات پہ غیرت آئے گی ان کو، غیرت کی بات پہ غصہ آئے گا ان کو، بے غیرتی پر راضی رہیں گے۔ اب کو بندے بیٹھے ہوئے 4-5 بندے ساتھ، ان کی بیٹی میں بیٹھی ہوئی، فلمیں دیکھ رہے ہوں، ڈرامے دیکھ رہے ہوں، اور خوب گندے مناظر دیکھ رہے ہوں، لڑکیوں کو اٹھانے کے پھانسنے کے طریقے جہاں بتائے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوں، اوپر سے کوئی آ جائے اور کہہ دے کجرو کی کر رہے ہو، ان کو اس پہ غصہ نہیں آئے گا، اس بات پہ غصہ آ جائے گا یار کیا کہہ دیا تم نے، بڑا ہی کمینہ بندہ ہے، بڑی گندی زبان ہے تیری، اور بھائی گندے کام دیکھ رہے ہو، گندے کام کر رہے ہو، اس پہ تکلیف نہیں ہوئی تمہیں، اس بات پہ تکلیف ہوگی۔ یہ جب مزاج بدل جائے نا جی، بندے کو بخار ہو جائے، منہ کا ذائقہ بدل جائے، اس کو دودھ بھی کڑوا لگتا ہے کہ نہیں؟ دودھ بھی کڑوا لگتا ہے اس بندے کو جی، میٹھی چیز بھی دو کہ وہ بھی کہے گا یار یہ صحیح نہیں ہے۔ اب کسی کا ناک بند ہو جائے یا کوئی ناک کو مسئلہ ہو جائے تو اس کو اچھی چیز میں بھی بدبو آئے گی، یار سمیل آ رہی ہے اٹھاؤ یار یہاں سے، اس طرح کرے گا۔ اسی طرح کر کے ہمارا مزاج جو ہے نا غیرت کا، ہم باقی مزاج سمجھتے ہیں یار بخار ہوا ہے مزاج منہ کا بدل گیا ہے، نزلہ ہوا ہے ناک کا سونگنے کی حس ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ غیرت والی جو معاملہ ہے نا، یہ والی حس، یہ مزاج، یہ تبدیل بھی ہوا ہے، حس مری بھی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ وہ عاقل سم کے پاس آ کر کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، اور کہتے ہیں کہ حضور تو کانوں کے کچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ اکبر، میں ایک تو میرے حبیب کے خلاف باتیں کرتے ہیں جی، اور اوپر سے میرے حبیب علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کانوں کے کچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو دوہری گستاخی کر رہے ہیں میرے حبیب کی، یہ تو دوہری گستاخی کر رہے ہیں، ایک باتیں کی انہوں نے، اوپر سے یہ بھی کہا وہ کانوں کے کچے ہیں، جو بھی کہہ دیا جائے مان لیتے ہیں وہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو تکلیف دیتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں میرے حبیب کی۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں هُوَ أُذُنٌ، وہ تو کان ہی ہے جی، بس وہ تو سراپا کان ہے، سر سے لے کر پاؤں تک وہ کان ہی کان ہے بس، اور کچھ نہیں ہے وہ، یعنی کان کے کچے ہیں، جو بھی کہہ دیا جائے، جو بھر دیا جائے کان مان جاتے ہیں تسلیم سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، رب تعالیٰ کا جواب دیکھی جائے، قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کان ہیں، ٹھیک ہیں تو تمہاری بہتری کے لیے نا۔ اگر حبیب کریم علیہ السلام تمہاری باتیں سن کے تمہیں لگتا ہے کہ مان رہے ہیں، تمہیں تو ٹال رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے یار جان چٹ، اگر میرے حبیب کہہ رہے ہیں نا ایسا تو میں تمہاری بہتری کے لیے کر رہا ہوں، تمہاری بہتری ہے۔ اور آگے کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ باقی رہی بات یقین کی، ماننے کی، تو مانتے کس کی ہیں، یقین کس کا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، میں میرے حبیب کریم علیہ السلام تو صرف 2 ذاتوں پہ یقین کرتے ہیں، ایک اللہ پر اور دوسرا صحابہ پر، دوسرا مومنین پر یقین ہے میرے حبیب کو، ان کی باتیں مانتے ہیں۔ تمہاری بات مانی کب ہے میرے حبیب نے؟ وہ تم نے کہا ٹھیک ہے یار، تم یہ نہ سمجھو کہ میرے حبیب کو پتہ نہیں چلتا۔ رب فرماتا ہے میں بھی بتاتا ہوں اپنے حبیب کو، مجھ پہ بھی یقین ہے میرے حبیب کو، اور میرے محبوب کے صحابہ ابو بکر عمر عثمان علی بھی بتاتے ہیں، ان پہ بھی یقین ہے انہیں۔ تمہاری صرف باتیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مضمون بیان فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ آگے فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، میں تم میں جو مومن ہے نا ان کے لیے میرے حبیب مہربان ہیں۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مہربان ہیں، رحمت ہے، سراپا رحمت ہے۔ یہ تم نہ کہو کانوں کے کچے ہیں، نا 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 نا، میں میرے حبیب کریم، آپ بتائیں نا یار، جو بندہ، جس بندے کے پاس، جس ہستی کے پاس رب کا قرآن آ رہا ہے جی، رب تبارک و تعالیٰ قرآن اپنے حبیب پر بھیجنے کے لیے جب جبریل امین علیہ السلام وحی سناتے تھے نا حضور کو، اکیلے جبریل نہیں ہوتے تھے، آگے پیچھے چاروں طرف رب تعالیٰ کے فرشتے کھڑے ہوتے تھے، چاروں طرف فرشتے کھڑے ہوتے تھے جی۔ یہ قرآن کریم میں 29ویں پارے میں یہ پورا مضمون بیان ہوا ہے، تاکہ مکمل سیکورٹی ہو، مکمل جناب ہراساں ہو جی، اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا جائے جی۔
جب حبیب کریم علیہ السلام کو قرآن سنایا جائے تو اتنی سخت سیکورٹی ہو، تو جب حضور بیان کریں قرآن آگے تو وہاں نہیں ہوگی. یہ مضمون جو ہے نا ایک میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اسی طرح کے مضمون جو ایک روایت جھوٹی ملتی ہے جی، اس روایت کا پورا میں رد کر چکا ہوں پچھلے دروس میں. جن کو شوق ہے وہ پچھلے دروس نکالیں، یہ ارشد صاحب کے پاس بھی ہوں گے، حاجی انصر صاحب کے پاس بھی ہوں گے، وہ نکال کے ذرا سنیں، پتہ چلے گا. اللہ اکبر کبیرہ. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور فرمایا کہ رہی وہ بات، میرے حبیب تو رحم دے لیں، لیکن وہ لوگ جو رسول اللہ علیہ السلام کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دے رہے ہیں، لہم عذاب علیم، رب فرماتا ہے میرا بھی وعدہ ہے ان کو دردناک عذاب دینے. تم بیٹھ کے باتیں بھی کرو میرے حبیب کے خلاف، اوپر سے کہو کہ کانوں کے کچے ہیں، جو بھر دیا جائے کان میں مان لیتے ہیں. رب تبارک و تعالی نے فرمایا میں کہ تمہاری یہ باتیں ہی باتیں ہیں، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں. اب بتائیں نا یار، ہمارے ایک بزرگ تھے، میں سچی واقعہ بتا رہا ہوں، ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس کوئی بندہ جھوٹ بولتا تھا نا، ہاتھ میں ان کی تسبیح ہوتی تھی، ایسے کہتے چپ ہو جاؤ، نہ بولی نہ بولی. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہمارے دور میں کوئی بندہ جھوٹ بولتا تھا نا، اس کی بدبو آتی تھی، ہمیں جھوٹ بولتا تھا بدبو آتی تھی. ان چیزوں کی بھی بدبو ہے، لیکن یہ الگ بات ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہماری حفظ جو مر گئی ہے ہمیں بو نہیں آتی اس کی. اب بتائیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تو پتہ چل جائے جھوٹ بول رہا ہے، تو جو رسول اللہ علیہ السلام ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، نبیوں کے امام ہیں، پوری کائنات میں کسی نبی کے پاس اتنی بار جبریل بھائی لے کے نہ جتنی بار میرے حبیب کے پاس آئے ہیں. تو ان کو کوئی بھی آ کے جناب جو بھی کہہ دے حضور مان جاتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، وہ لوگ جو میرے حبیب کو ایذا دے رہے ہیں ایسی باتیں کر کے. ایک تو میرے حبیب کے بارے میں رائے غلط قائم کر رہے ہیں کہ وہ جی کان کی کچے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ ذہن میں رہے، یہ جو لفظ ہے لہم عذاب علیم، یہ بہت بڑی وعید ہے. یہ ہر گستاخ کے لیے ہے، ہر دور کے بے ادب کے لیے ہے. جو بھی بندہ حضور کی بارگاہ کی بے ادبی کرنے والا، رب نے فرمایا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق